السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست۔ ناظرین، زبردست میں آج ہمیں سیاست کی اور صحافت کی بہت ہی اہم شخصیت نے جوائن کیا ہے۔ ان کا کریئر جو ہے صحافتی اور سیاستی وہ تقریباً 50 سالوں پہ محیط ہے۔ پاکستان کی جو سیاسی اور صحافتی تاریخ ہے یہ اس کے شاہد بھی رہے ہیں، انہوں نے رپورٹ بھی کیا ہے اور یہ اس کا عملی طور پہ حصہ بھی رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، محترم افتخار احمد صاحب۔ ویلکم ٹو دی شو افتخار صاحب۔ شکریہ وسیع آپ کا اور آپ کی ٹیم کا، بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف لائے، تھینک یو سو مچ۔ افتخار بھائی، کہاں سے شروع کریں؟ جب پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، آپ بانی ممبران میں تھے، وہاں سے شروع کریں یا بچپن کا چھوٹا سا جو افتخار احمد تھا وہاں سے شروع کریں؟ آئی واز بورن ان راولپنڈی، ہولی فیملی ہاسپٹل کا نام ہے۔ جی 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 جی۔ بنیادی تعلیم جو ہے وہ سینٹرل ماڈل اسکول لاہور کی ہے، پھر تھوڑا سا عرصہ گورنمنٹ کالج ایسے ہی ٹچ کر کے گیا، اور پھر ایم اے کالج میں رہا۔ آپ ایک سیکنڈ میں بڑے ہو گئے، تھوڑا سا ٹھہر جائیں، ہاں تھوڑا سا ٹھہر جائیں۔ مڑ کے دیکھیں تو جو بچپن کی سب سے ابتدائی یاد آپ کے ذہن میں ہے، چاہے وہ پنڈی کی ہے چاہے وہ لاہور کی ہے، وہ کیا آپ کو یاد آتا ہے؟ لاہور کا سیلاب، سب سے بڑا سیلاب لاہور میں آیا تھا، جس میں آدھا شہر بہہ گیا تھا۔ اور آپ کی عمر تھی اس وقت؟ آئی تھنک میں چار سوا 4 سال کا ہوں گا۔ کیا یادیں ہیں اس 4 سال کے افتخار احمد کی؟ کہ میں رہتے تھے یہاں پہ گھر میں، راج گڑھ ہمارا گھر تھا، وہاں پہ پتہ لگا کہ سیلاب آ رہا ہے، تو والد اور والدہ اور بہن بھائیوں کے ساتھ ہم پیدل چلے کرشن نگر کی طرف۔ کرشن نگر میری خالہ کا گھر تھا، میں نے پانی کو آتے ہوئے دیکھا کرشن نگر میں۔ اور وہ نشیبی علاقہ تھا؟ کرشن نگر اگر نشیبی علاقہ ہے آج بھی تو وہ نشیبی علاقہ ہے، ٹھیک، مطلب پانی وہاں زیادہ آنے کا امکان۔ بالکل۔ یہ سیکریٹریٹ تک پانی آیا، سیکریٹریٹ کے اندر پانی داخل نہیں ہوا، وہ مجھے یاد رہے گا ساری عمر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ٹیکا لگا ہے میرے یہاں پہ، جس کو آپ بمبیری والا کہتے ہیں، گرم کر کے، ایک موم بتی سی ہوتی ہے لائٹ، اس کو گرم کر کے لگاتے ہیں، تو جو میرا یہ ٹیکا ہے یہ میری سب سے پہلی یاد ہے۔ نکلا نہیں وہ ذہن سے آپ کے؟ جب سیلاب ختم ہوا تو جس علاقے میں یہ سیلاب آیا تھا ان لوگوں کے پاس کچھ رہ ہی نہیں گیا۔ ان کے نچلے جو گھر، یہاں پہ زیادہ تر ڈبل سٹوری لاہور میں گھر تھے، اب تو ماشاءاللہ کئی منزلوں کے ہو گئے ہیں، تو نچلا جو حصہ تھا ختم ہو چکا تھا، تو سب کچھ ان کا جو بھی چیزیں تھیں ختم ہو گئی۔ میرا ایک گیند بچ گیا تھا جس کو آپ 7 ربڑی گیند کہتے ہیں، وہ بھی اس لیے بچ گیا تھا کہ وہ جو نالی تھی اس میں پھنس گیا اور وہ پانی کے بہاؤ نے اس کو وہاں سے نکال نہیں پایا، پانی کا بہاؤ۔ دیٹ از دی اونلی تھنگ جو مجھے واپسی پہ ملی۔ میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کر رہا اور میں اس کو برا نہیں سمجھتا، لازم بات ہے اگر وہ قانون کے اخلاق کے دائرے میں، بلکہ یہ بڑی کمال کی چیز ہوتی ہے جو مزاج کی تیزی ہوتی ہے کچھ احباب میں، کچھ لوگوں میں، اور وہ اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں، یہ امپورٹنٹ بات ہے نا، کس قوت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، کس قوت کے خلاف استعمال کرتے ہیں نا۔ مگر ایک مزاج میں تیزی تو آپ کی رہی نا ہمیشہ سے، تو یہ بچپن سے تھی یا جب آپ صحافت میں آئے، سیاست میں آئے، تو پھر آپ نے اسے اختیار کیا یا اس کی ضرورت تھی؟ نہیں، مجھے تو جب میں سینٹرل ماڈل اسکول میں پڑھ رہا تھا اس کے بعد اتنی تیزی مجھ میں آئی، اور اس کی وجہ ہے مادر ملت کا الیکشن۔ اچھا۔ میاں ناصر میرا دوست ہے، میاں عبدالخالق کا بیٹا۔ میاں عبدالخالق کون ہے یہ آپ کو بتانا پڑے گا، کہ جنہوں نے یادگار پاکستان کا جو مینار کھڑا کیا ہے اس کے وہ ٹھیکیدار تھے۔ اور میاں ناصر میرے ساتھ سینٹرل ماڈل اسکول میں پڑھتا تھا۔ مادر ملت کے انتخابات تھے اور مادر ملت کے انتخابات کے لیے کوپن چھپا تھا ان کے لیے فنڈ ریز کرنے کے لیے 5 روپے اور 10 روپے کا۔ تو ناصر نے مجھے کہا کہ ریسیس میں ہمیں کچھ پیسے کلیکٹ کرنے، کچھ ذمہ داری میری لگی، اور وہ میں نے 2-4 پرچیاں فروخت کی ہوں گی سینٹرل ماڈل اسکول میں۔ جب ریسیس ختم ہوگی تو ہیڈ ماسٹر صاحب نے طلب کر لیا، ان کا چپراسی آیا کہ وہ بلا رہے ہیں۔ میں گیا، سمجھ آ گئی کہ غلطی ہوئی ہے، یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ ریزن ہوگی۔ تو انہوں نے اس بنا پہ کہ میں نے کچھ وہ پرچیاں
مادے ملت کی لوگوں کو بیچی ہیں، تقسیم لوگوں کی سے مراد اسٹوڈنٹس میں، ٹھیک ہے. تو 2 بیت ساتھ پہ اور 2 بیت ساتھ پہ پڑھے، تو بہت گہرے نشان رہے. یہ وہ بیت ہیں جنہوں نے میری ساری سوچ ہی بدل دی. اور مجھے اس وقت تک نہیں پتا تھا یہ جمہوریت کیا ہے، آمریت کیا ہے، کیا چیز ہے. میں ایک نارمل اسٹوڈنٹ تھا، پڑھنے والا اور ادب سے تعلق رکھنے والا، شعر و شاعری میں دلچسپی رکھنے والا. تو پھر مجھے احساس ہوا کہ یہ کیا ہوا، مجھے سزائے جو ملی یہ کائے کو ملی. اور وہ دن اور آج کا دن مجھے سمجھ آ گئی کہ جمہوریت میں اور آمریت میں فرق کیا ہوتا ہے. اور پھر اس کو میں سوچ کو تبدیل نہیں کر پایا. پھر وہ سوچ مختلف دھارے میں گئی، پھر میں اس کو ایک پازیٹیوٹی میں چلی گئی کہ کسان کے لیے، مزدور کے لیے، اس کو استعمال کے کیا لیے جائے. جو ان کے لوگ ہیں حقوق کے لیے استعمال کیا. بالکل. ٹھیک. لیکن وہ بیت میرے جو ہاتھ پہ پڑے انہوں نے میری زندگی میں بنیادی تبدیلی. ویری انٹرسٹنگ. پھر مجھے پتہ لگا کہ بات یہ ہے کہ میں تو جس خاتون کا کوپن بیچ رہا تھا، وہ لالٹین جو میں دے رہا تھا لوگوں کو آگاہ کر رہا تھا، وہ لالٹین تو جمہوریت کی نشاندہی کر رہی تھی. آپ کے علم میں تھی اس وقت یہ بات کہ وہی لالٹین ایک جانور کے گلے میں ڈال کے وہ کر دی گئی تھی؟ جی ہاں، مجھے بعد میں علم ہے، اور یہ گوجرانوالے کا واقعہ ہے. بالکل. تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی، کسی کو معاف نہیں. صرف اس کو نہیں معاف نہیں کرتی، بہت سے لوگوں کو معاف نہیں کرتی. کاش اس ملک میں تاریخ لکھی جائے. اس کے علاوہ نجی حوالے سے آپ شرارتی تھے بہت زیادہ. کیا یاد آتا ہے؟ بہت کچھ. لوگوں کے یہ جو ہوتے ہیں بارش کے پرنالے نہیں ہوتے، اگر ان میں کاغذ لگا دیے جائیں، ان کو ماچس کی تیری لگا دی جائے، تو جب وہ اوپر جاتے ہیں تو ایسی آواز پیدا ہوتی ہے کہ بلاسٹ ہو گیا. بلاسٹ نہیں ہوا، کبھی کر کے دیکھے گا اور پھر اس کا جن کے ساتھ یہ ہوگا ان کا رد عمل دیکھے گا. کر کے ویکھو، مڑ کے اتنے بنیا ہوئے تھانوں اگلے مڑ کے کہو افتخار صاحب تہاڈیاں خیراں ہون. ابتدا سے ہی آپ ایسے تھے یا ایسے حالات ہوتے ہیں؟ جیسے دیکھیں نا، آپ کو دوست ایسے ملتے ہیں، حالات کیا ہے، انوائرمنٹ. اب آپ حالات سنیں. میری مدر کا تعلق دیہات سے ہے، جاگیردار ذہنیت کی وہ مالک ہے. ہماری زمینیں گوجرانوالہ میں ہیں، پھالیے میں ہیں، رسول نگر میں ہیں، قصور میں ہیں، مہتا سوجا میں ہیں، نارنگ منڈی میں ہیں. ایک یہ ہے. آپ تو ذمہ دار طبقے سے تعلق رکھتے تھے، پیپلز پارٹی میں چلے گئے. یس یس یس. سنیے، حوصلہ کیجیے نا ذرا، اگر بات چلی ہے تو پھر دیکھیے دور تک جائے گی. تو جب اپنی والدہ کے ساتھ جاتا تھا تو اس وقت کا جو کاشتکار ہے ہمارا، وہ والدہ کے احترام میں جوتیاں جو ہے وہ اتار کے پیچھے ایسے رکھتے تھے، اور میں انقلابی بن رہا تھا ان دنوں میں. تو میں والدہ سے پوچھتا تھا کہ یہ کیا ہے. والدہ نے کہا کہ تمہیں وقت بتائے گا یہ کیا ہے. میری والدہ خود بہت بڑی پروگریسو خاتون تھی، اور میرے والد بھی بہت پروگریسو تھے. ٹپیکل ذمہ دار والی وہ نہیں تھی؟ نو، ایبسلیوٹلی ناٹ. اور میرا والد جو ہے وہ بیسیکلی ایک تاجر آدمی ہے. کوئلے کا جو مائنز ہوتی ہیں، جو بھٹوں میں کوئلہ استعمال ہوتا ہے، ہم وہ اس کا بزنس کرتے ہیں. لیکن ہمارے گھر کا ماحول جو ہے بڑا ڈیموکریٹک ہے. میں جہاں رہتا ہوں اچھرے میں، وہاں پہ حضرت مولانا مودودی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، وہاں پہ شیخ محمد رشید بھی تشریف رکھتے ہیں. اب یہ 2 استارے ہیں، 2 حقیقتیں ہیں. جی. ایک طرف رائٹ ونگ کو پاکستان میں لیڈ کرنے والی قیادت کے سربراہ حضرت مولانا مودودی، اور دوسری طرف کسانوں کے ساتھ کھڑے ہونے والے شیخ رشید. ہم وہاں کے رہنے والے ہیں، اور وہاں سے میں نے جو لرننگ کی، جس کا تذکرہ میں نے کیا سینٹرل اسکول کے بیتوں سے، پھر وہ ایسا آگے گیا نا. پھر پیپلز پارٹی بنی، پھر ہم اس میں شامل ہوئے. ہم ون آف دا فاؤنڈر ممبر آف دا پارٹی. لڑکا تھا میرے ساتھ، میرا دوست تھا ظفریاب مرحوم. ہمیں کہا گیا کہ یہ میز تھی ہمارے پاس ایک، یہ چار کے گلبرگ میں مین روڈ پہ ڈاکٹر مشرف کا گھر ہے. میز تھی، تو ہمارے میں کام لگایا گیا کہ جو بھی آئے گا اندر پارٹیسپینٹ، اس کا نام نوٹ کرنا ہے، اس سے کچھ چندہ لینا ہے. دس از ہاؤ وی
I started coming into the politics. تو کس قسم کی قربت نے، صحبت نے یا مطالعے نے، لٹریچر نے آپ کی یہ شخصیت شیپ اپ کی کہ اچھا ایک ذمہ دار اگر آتی ہے فیملی تو یہ کوئی بہت مناسب بات نہیں ہے کہ دوسرا آدمی جو ہے وہ اپنی چپلیں جو ہے وہ اپنی پشت پر کر لے، یہ ایک انسانی ڈگنیٹی ہے اس کے خلاف بات. جب ہم اس جنگ میں شامل ہو گئے اور ہم نے کہا کہ یہ جاگیرداری غلط ہے، سرمایہ داری غلط ہے، پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ ہر چیز پہ وہ مالک ہوں، تو یہاں سے یہ ساری تربیت شروع ہوئی. یہ جو جہاں سے میں آیا ہوں اچھرے کی میں بات کر رہا ہوں، اس کو حلقہ NA4 کہتے ہیں 1970 کے انتخابات میں. یہاں پہ مقابلہ تھا شیخ محمد رشید ورسز میاں طفیل کا، جی جماعت کے جو جماعت اسلامی کا. اینڈ میاں طفیل واز ڈیفیٹڈ بائی شیخ محمد رشید، جس کے پاس رات کو جلسہ کر کے واپس آ کر رکشے کے کرائے کے پورے پیسے نہیں ہوتے تھے، اور ایک طرف بہت آرگنائز جماعت تھی. ہاں تھے تو، مگر میاں طفیل بھی سادہ آدمی. میں سادگی کی نہیں، بات چونکہ آپ نے شیخ صاحب کا ذکر کیا تو میں نے کہا میں سادگی کی بات نہیں کر رہا، میں آرگنائز تو بہت، نہ میں کسی کو برا کہتا ہوں، میں احترام کرتا ہوں، آج بھی میں احترام کرتا ہوں. بڑے مزے کی بات ہے، آج میرے زیادہ تر دوست وہ ہیں جن کے ساتھ میری زندگی اور موت کی جنگ ہوئی. آپ شامی صاحب کو دیکھ لیں، لیاقت بلوچ کو دیکھ لیں، فرید پراچا کو دیکھ لیں، آپ نام لیتے جائیں، میں آپ کو گناتا جاؤں. ان کے ساتھ اسکول میں کے بعد کالج اور یونیورسٹی میں زندگی موت کی ہم نے ابھی بھی جو محفلوں میں جو بحث ہوتی ہے گرما گرم، لگتا ہے کہ بس ابھی لڑائی ہو جائے گی. نہیں یہ رہی حقیقت رہی، لیکن آئی ریسپیکٹ دیم. میں اس ماحول کو نہیں پیدا کیا، میں نے اس ماحول کو نہیں پیدا کیا کہ میں اوئے اوئے کرتا پھروں آپ کے خلاف. یعنی وہ جو نسل ہے ہمارے والی، اس نے اپنے نظریات کی حفاظت کی، جنگ کی. اس میں مولانا بشانی کا بھی ایک رول ہے، جالو آگن جالو، وہ ہم سے بھی ایک قدم آگے کھڑے تھے، بنگال والے جو تھے وہ ہم سے بھی ایک قدم آگے کھڑے تھے. آئی میٹ مجیب الرحمان مائی سیلف، شیخ مجیب الرحمان سے میری ملاقات لاہور میں ہوئی. کس زمانے میں ہوئی؟ برکت علی 70 میں، برکت علی سلیمی آپ کے گھر آ کے ٹھہرے تھے شادمان میں. ایک ہی جہاز میں دونوں آئے، ذوالفقار علی بھٹو اور مجیب الرحمان. مجھے آگے بڑھنا ہے اور میں نے آپ سے چونکہ آف دا ریکارڈ پوچھا تھا، ورنہ میں آپ سے، میری تربیت اجازت نہیں دیتی کہ میں آپ سے یہ پوچھتا، اور آپ نے مجھے کہا تھا کہ بھی تم پوچھ لینا. دیکھیں میں نے آپ سے کہا کہ ہماری جماعت اسلامی کے ساتھ میری کم از کم زندگی اور موت کی جنگ تھی مجھ جیسے لوگوں، اور میں ان کے لیے ایک ایشو بن گیا تھا بہت بڑا. میں اور میرے ساتھی گروپ، دوست، اسٹوڈنٹس، وہ کہتے تھے یہ شرارت کرتا ہے، یہ فتنہ گیری کرتا ہے. اب میرے پاس دو آپشنز تھے، میں اپالوجیٹک ہو جاتا یا میں اس کو اون کر لیتا. میں نے اون کیا، میں نے کہا میں آپ لوگوں کے لیے فتنہ ہوں، آئیے. اور میں نے برا نہیں منایا، میں نے اس کو اون کیا. میں آج بھی آپ کے اس پروگرام میں یہ کہہ رہا ہوں، اگر میں اس کو اون نہ کرتا تو میں ڈیفیٹ کو تسلیم کرتا. آپ کے لیے یہ تمغہ ہے؟ تمغہ نہیں ہے، یہ میری حقیقت ہے کہ میں ان ایسے لوگوں کے خلاف ایک ایسی آواز ہوں جس کو وہ یہ کہتے ہیں. ان کے رسالے اٹھا لیں، زندگی اٹھا لیں، کہ شامی صاحب جو لکھتے رہے وہ اٹھا کے دیکھ لیں، سجاد میر صاحب زندہ ہیں وہ اٹھا کے دیکھ لیں، فرید پراچے کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں. میرا ان کے ساتھ کوئی ذاتی جھگڑا تو نہیں تھا، مجھے اب اجازت میرے ساتھ ان کا کوئی زمینوں کی تقسیم کا جھگڑا تو نہیں تھا، میرے ساتھ ان کا اختلافی تھا، ہے اور رہے گا. مجھے آپ اجازت دیں، میں بریک سے واپس آ کر آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا، بریک سے واپس آ کے یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین اسٹے ود اس، کہیں نہیں جائیے گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم افتخار احمد صاحب. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بات پھر خوش آمدید. افتخار بھائی، ابھی ہم بات یہ کر رہے تھے کہ بنیادی چیز تو یہی ہے نا کہ جو بھی آپ کے نظریات تھے، اور کوئی بھی جو معقول انسان ہے، جو پرو پیپل ہے، جو لوگوں سے، انسانیت سے محبت کرتا ہے، وہ یہی چاہے گا کہ مزدور کو، عام آدمی کو، پسے ہوئے طبقے کو وہی حقوق ملنے چاہیے، وہی اپرچونٹیز ملنی چاہیے، تعلیم کی، صحت کی،
ہر حوالے سے جو کسی بھی اس ریاست میں کسی بھی شخص کو میسر ہوتی ہیں. اچھا اب ایک اس کا جو ذریعہ ہے وہ ایک نظریہ وہ ہے جس کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں, جو رائٹ ونگ کا جو نظریہ ہے, جیسے مزدور کے اگر ہم حقوق کی بات کریں تو رائٹ ونگ کی جو فلسفہ ہے اس فلسفے میں تو یہ ہے کہ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے اور انہوں نے فرمایا کہ میں اپنی جو تنخواہ ہے خلیفہ وقت کی اگر گزارا نہیں ہوگا تو وہ مقرر کروں گا جو مزدور کی ہے, اور نہیں ہوگا تو مزدور کی تنخواہ جو ہے وہ بڑھا دوں گا. ٹھیک ہے, تو وہاں سے اس ذریعے سے بھی تو حقوق حاصل کیے جا سکتے تھے. تو ان کاش یہ لوگ اس وقت ایسی باتیں کرتے, کاش وہ ہم کو کافر نہ کہتے, ہمیں دیریا نہ کہتے, یہ پیمفلٹ نہ چھاپتے کہ ہمارے نکاح ٹوٹ گئے ہیں, یہ پیمفلٹ نہ چھاپتے کہ ہمارے جنازے نہیں پڑھنے چاہیے. یہ بات کرتے جو آپ کر رہے ہیں, تسلیم کرتے کہ مزدور کا حق ہے, کسان کا حق ہے. دین کی فکر تو یہی بتاتی ہے. یہ میں اس بحث میں نہیں اپنے آپ کو الجھانا چاہتا, جو آپ نے بات کی میں آپ کو اس کا جواب دوں. اور یہ دیکھیے کتنی تاریخی بات ہے نا سر. میں اس بحث میں الجھنے اپنے آپ کو الجھانا نہیں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آئی ایگری ود یو. میں کہتے ہیں کاش وہ مزدور کے ساتھ کھڑے ہوتے اور ہماری اس بات کو تسلیم کرتے. آپ کو پتہ ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں, ایوب خان کے خلاف جو تحریک چلی اس میں جماعت اسلامی کے حافظ ادریس آج بھی زندہ ہیں, ہمارے ساتھ باقاعدہ شامل تھے. ایک یونائٹڈ فرنٹ بنایا تھا اسٹوڈنٹس کا جس میں جماعت اسلامی کی اسلامی جمعیت طلبہ ہمارے ساتھ شامل تھی, لیکن اس نظریاتی جھگڑے کی بنا پر پھر اس ہمارے اسٹوڈنٹس کی جو تحریک تھی اس میں بھی رفٹ آئی. ٹھیک, یہ فرمائیے کہ صحافتی کریئر جو ہے آپ کا وہ کیسے شروع ہوا؟ آوارہ گردی کر رہا تھا, حسین نقی صاحب نے پکڑا ایک دن کے ادھر آؤ, چلو پی پی آئی کے دفتر. انہوں نے کہا یہ اس کو لا کے دو کاغذ پینسل. ان دنوں میں ٹیلی پرنٹر ہوتا تھا, اس میں کریڈ آتی تھی انگلش میں. انہوں نے کہا یہ پکڑو اور اس کا ترجمہ کیا کرو. ترجمہ کرنا شروع کر دیا. یہ ہے آغاز میرا. پی پی آئی کا دفتر ہے, اگر آپ نے دیکھو یہ جو ہال روڈ سے رستہ جاتا ہے میو ہاسپٹل کی طرف سے اور یہ کراس کرتا ہے تو اس کے کارنر پہ بلڈنگ تھی. ظہور عالم شہید صاحب کا بھی وہیں پہ گھر تھا اور وہ ایک ہفتہ روزہ نکالتے تھے استقلال. انہوں نے جب دیکھا کہ یہ حسین نقی صاحب کے ہاتھ چڑھ گیا اور یہ ڈسپلن میں آ رہا ہے تو اس کو اور ڈسپلن میں لایا جائے, مجھے کہا گیا کہ آپ انٹرویوز کریں. میں نے ان کے رسالے کے لیے غیر سیاسی انٹرویوز کا ایک سلسلہ شروع کیا جو اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں کیا تھا سیاست دانوں کا. پھر روزنامہ آفتاب میں یہ دیکھتے دیکھتے مجھے کہا کہ آ جائیں. اس دوران آسمان جنگیر کے بھائی کی شادی تھی, وہاں پہ میری ملاقات میاں محمد علی قصوری نے کروائی شکیل الرحمان صاحب سے. شکیل صاحب کے زمانے میں داڑھی ہوتی تھی. جو میں لکھ رہا تھا استقلال کے لیے وہ کیری کیا جا رہا تھا جنگ میں فرنٹ پیج پہ, مجھے نہیں پتا تھا. بہت بڑی بات تھی, بڑے آنر کی بات تھی. تو شکیل صاحب نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کام کریں. سو آئی اسٹارٹ ورکنگ اوور دیئر اور محنت کی, ہمت سے کام لیا, خبریں اکٹھی کی, بنائیں, لکھیں, انتظار کیا صبح اخبار میں چھپی نہیں چھپی, کیوں نہیں چھپی, سیکھا. بڑے اچھے اساتذہ تھے جن سے ہم نے لرننگ کی, وہ جرنلزم کو جانتے تھے. وہاں بھی ایسے دوست تھے جنہوں نے کہا اگر افتخار یہاں پہ نوکری کرے گا تو ہم نوکری نہیں کریں گے, کیونکہ ان کو ایک پریس کلب کے الیکشن میں میری وجہ سے بری طرح شکست ہوئی تھی. تو زندگی میں تو یہ چیزیں چلتی رہیں. پھر ینگ فورم کے انچارج تھے صاحب مرحوم, ان کی ڈیتھ کے بعد جاوید جمال ڈکسوی بنے, اس کے بعد وہ میرے پاس آ گیا اور پھر میں نے 2000 فورم کیے. پھر ہم نے 1990 میں الیکشن سیل بنایا شکیل صاحب کی نگرانی میں, جنگ کی بلڈنگ میں اوپر, جیو کی جو بلڈنگ ابھی یہ مکمل نہیں ہوئی تھی. پھر آئی ہیو کورڈ دی جو یہ افغان وار ہے, یہ انگلش اخبارات والے اس کو بہت اچھی کوریج دیتے تھے, اردو اخبارات والے اتنی کوریج نہیں دیتے تھے. میں نے کور کیا
اور 2 سنڈے میگزین مسلسل میری ان رپورٹوں پر مشتمل وہ چھپے، اور جتنے بھی یہ انقلابی رہنما تھے پشاور میں بیٹھ کے انقلاب لا رہے تھے، ان سب کے ساتھ میری لمبی ملاقاتیں رہیں اور ان کے انٹرویوز رہے۔ یہ حکمت یار وغیرہ اور یہ سب حکمت یار، گل بدین، نہیں میں اینی باڈی، برہان الدین ربانی کا نام نہیں، کسی کا نام نہیں۔ ناظرین اسٹے ود اس، اسٹے ود اس بہت ہی انٹرسٹنگ قسم کی گفتگو ہے، اور کیوں نہ ہو، جہاں افتخار احمد صاحب ہوں وہاں انرجی بھی ہوگی، وہاں جذباتی پن بھی ہوگا۔ میرا کوئی جذباتی پن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ جذباتی پن سے تصور نہ کریں، اس کو آپ صرف افتخار صاحب کا فطری میلان تصور کریں، ایسے ہی ہیں ہمارے افتخار بھائی۔ تھوڑے وقت کے بعد واپس آتے ہیں پروگرام کے لیے، مطلب میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں زبردست۔ زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ افتخار صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو فرق ہے اس زمانے کے جرنلزم کا اور پھر جو بالکل یہ جو آج آیا ہے تھم نیلز کی دنیا اور یہ جو سوشل میڈیا، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ آپ اس کو جرنلزم کہتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں یہ بالکل جرنلزم نہیں ہے؟ جرنلزم وہی تھی، خبر لاؤ، بناؤ، دوسرے کا موقف لو اور چھاپو، اور اگر آپ کو اپنا تجزیہ کرنا ہے، آپ کو بہت ہی لائک فائک ہیں تو اس کے لیے ایڈیٹوریل پیجز ہیں، جاؤ جا کے آرٹیکل لکھو، وہاں پہ چھپو۔ ٹھیک ہے، یہ جو خبر اور تجزیہ مکس ہو گیا ہے بالکل، اس کے کیا اثرات آپ سمجھتے ہیں؟ بہت نیگیٹو۔ معاشرے کو تو ہم نے تقسیم کر دیا ہے، ہمیں معاشرے میں 2 دھڑے بنا دیے ہیں، ایک دھڑا دوسرے دھڑے کو چور کہہ رہا ہے، نہ ایشوز پہ بات ہو رہی ہے، نہ اس بات پہ بات ہو رہی ہے کہ نظام کو کیسے چلانا ہے، نظام کی خرابیوں کو کیسے درست کرنا ہے، زراعت میں کیا تبدیلیاں لانی ہیں، انڈسٹری کیسے بہتر کرنی ہے۔ ذاتوں پر بات ہوتی ہے، لوگوں کی۔ پرائمری اسکولوں کو آپ لوگوں کو ٹھیکے پہ دیے جا رہے ہیں، بی ایچ ایوز کو آپ لوگوں کو ٹھیکے پہ دیے جا رہے ہیں، اور تعلیم اور صحت ان بنیادی حقوق میں سے ایک ہے جو آپ نے آئین میں وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ کس قسم کی جرنلزم ہے اور کس قسم کی صحافت ہے؟ اور جو تھم میل کی باتیں کرتے ہیں، تھم میل کیا ہوتا ہے، نیچے کیا ہوتا ہے، بعض کا تو مجھے یقین کریں مجھے دکھ ہوتا ہے کہ اس نے پوری نوجوان جنریشن کو تباہ کر دیا ہے۔ جب مجھے ایک کتاب چاہیے ہوتی تھی ریفرنس کے لیے ڈال سنگھ لائبریری میں یا پنجاب پبلک لائبریری میں جاتا تھا، تو وہ ایک ڈرا کھولتا تھا، وہ دیکھتا تھا، کہتا تھا افتخار صاحب یہ جاری ہوئی ہے، وسیع شاہ صاحب کو اس 6-7 دن کے بعد واپس آئے گی، پھر آ کے لے جائے گا۔ میں سیکھتا تھا، میں ریسرچ کرتا تھا۔ آج اس میں سب کچھ ہے، لیکن میں اس کو مثبت استعمال کر ہی نہیں رہا۔ جواب دہ کا جو آپ کا سفر تھا وہ کیسے شروع ہوا؟ دیکھیں، پہلی بات تو کہی گئی کہ پرنٹ میڈیا کے لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ٹیلی ویژن پہ، اور ہمارے سارے دوستوں نے ثابت کیا کہ یہ جھوٹ تھا اور یہ غلط تھا۔ وہی کامیاب ہوئے چونکہ کانٹینٹ تھا، سب غلط تھا۔ ٹھیک، کہ ہماری تربیت تھی سال ہر سال کی۔ میرا جو ٹیچر تھا انگریز تھے، ہمیں انگریزوں نے ٹریننگ دی تھی، جی ہاں، جو جیو کا شروع میں جب آئے تھے، جیو کا گروپ ہے۔ میرے ٹیچر نے مجھے سمجھایا تھا کہ کیمرہ از یور مدر، ٹاک ٹو ہم لائک یو ٹاکنگ ٹو یور مدر۔ یہ فیصلہ اس وقت ہو گیا تھا کہ مجھے کیا رول پلے کرنا ہے۔ جیسے میں نے کہا 1990 سے ہم نے پرنٹ میڈیا کے لیے الیکشن سیل بنایا، جس کے سربراہی شکیل صاحب کہہ رہے تھے، جس کو میں چلاتا تھا۔ 90 میں بنا، 93 میں بنا، ماں سوائے ایک الیکشن سیل کے جس کو میں نے سربراہی میں نے نہیں کی۔ 2002 میں پھر یہ ٹی وی آ گیا تو میں اس کا انچارج تھا، آئی واز اے ڈائریکٹر الیکشن سیلس۔ پاکستان کے سارے نامہ نگار میری ڈسپوزل پہ تھے، اور ہم نے آپ کے سامنے جو چیز پیش کی مجھے آج اس پہ فخر ہے۔ اس وقت یہ فیصلہ ہوا کہ مجھے ایک پروگرام بھی دیا جائے، تو عمران حسن مرحوم کا یہ خیال تھا کہ ہارٹ ٹاک قسم کا ایک پروگرام ہونا چاہیے۔ تو اس میں جو اگر تیزی جو ہے اس کی ہے، جو اس میں تندی ہے، تلخی ہے، اس کو اگر پراپرلی چینلائز کیا جائے تو ایک ایسا پروگرام جنم لے سکتا ہے۔ تو میں شکر گزار ہوں شکیل صاحب کا،
عمران اسلم صاحب کا, اظہر عباس صاحب کا, ناصر بیگ چغتائی صاحب کا, جو اس میٹنگ میں موجود تھے, اور انہوں نے میری یہ ذمہ داری لگائی, کیونکہ ہم بہت چند لوگ تھے. اس کو دے دیا گیا کیپٹل ٹاک حامد کو, شفیق اوان ہمارے ساتھ کام کرتے تھے, ان کو گیلس پہنا کے ہم نے شہروں شہر بھیج دیا کہ تم جا کے شہروں سے رپورٹنگ کرو الیکشنز کی. ایک دوست تھا جو میں آتی تھی اپنا خبر اس کو دیتا تھا, وہ بطور اینکر اناؤنس کر رہا تھا. اس کو سہیل کو دیا کہ بھئی تم جو ہے پرسنل انٹرویو جا کے شروع کرنے کی کوشش کرو. 2 انٹرویوز تو میں نے, بلکہ سب سے مجھے اسی طرح یاد ہے, میں نے حامد ناصر چٹھا کو کہا کہ یار پلیز وقت نکال. حامد ناصر چٹھا از اے ویری اسٹرکٹ ٹائپ آف اے پرسن, تو انہوں نے بھی موقع دیا اینڈ ہی اسٹارٹڈ اٹ. تو جواب دہ میں جو خوبی تھی وہ تھی اس کی ریسرچ اور اس کی ٹیم. شنیلا فرحان میری پہلی پروڈیوسر تھی, اور ان کے ساتھ میں نے کام کیا. پھر میری دوسری پروڈیوسر تھی نادیہ صدیق ملک. اب میں کیا کہوں, دس از ون آف دی پروگرام وچ ہیز بین ریفرڈ ان دا سپریم کورٹ آف پاکستان. سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل بینچ کے سامنے 13 ججز کے سامنے میرا انٹرویو چلایا گیا, اور پھر میرے مخالف احمد رضا قصوری نے میری ذات پہ پھر وہی تنقید کی جو ساری عمر وہ کرتا آتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ایک صحافی کی کیا ہو سکتی ہے انتہا. بے نظیر کا پروگرام ہے, لوگ کہتے ہیں وائی شی لیفٹ, میرا یہ سوال تھا وائی شی لیفٹ, وائی شی کیم بیک, کیونکہ اتنا میڈیا فیس کرنے والی خاتون, موسٹ بریلینٹ لیڈی, یس بہت پڑھی لکھی, اور چیزیں ان کی ٹپس میں بہت پڑھی لکھی, مطلب مزہ آ گیا. آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, ٹیم ایکسپیکٹ کر رہی تھی اس وقت؟ نو, ہم یہ نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے یہ ہوگا. یہ اس بات کا ہمیں, عید کا دن تھا, لاہور سے ہم اپنی عید چھوڑ کے دبئی گئے تھے ان کے گھر. انہوں نے پروگرام شروع ہونے سے پہلے گھڑی دیکھ کے مجھے کہا, افتخار آئی ہیو فرینڈز ایٹ دا لنچ سو وی ہیو ٹو فنش اٹ بیفور دا لنچ. میں کہا یار دل میں سوچا یار عید کا دن ہے, لاہوروں سے ٹور کے آئے ہیں تو یہ بھائی چلو کوئی گل نہیں. اٹ واز اے ونڈرفل پروگرام. ہاں, اور اس پروگرام میں خوبی جو ہے, جو میں ان دیکھنے والے لوگوں سے کہوں گا, نوجوانوں سے خاص طور پہ, ان سے جو صحافت سے دلچسپی رکھتے ہیں, اس کا پارٹ 1 اینڈ پارٹ 2 دیکھیں. بے نظیر کا پارٹ 1 جب وہ میرے سے بات کر رہی ہیں, جو اٹھ کے جاتی ہیں, میں کیسے ریئیکٹ کرتا ہوں, وہ تشریف لاتی ہیں, اور پھر پارٹ 2 ہے. اس دونوں کو ذرا غور سے دیکھیں, اور ان دونوں میں بہت ہی بڑا فرق ہے. اس فرق کو محسوس کریں وہ کیا تھا. اور آپ کو یہ نہیں کہا گیا بعد میں کہ اس میں سے کچھ کاٹ دیں؟ ایبسولوٹلی ناٹ. اچھا, بڑے مزے کی میں بات بتاؤں, کبھی بھی میں نے نہیں کو, یہ لوگ بڑے بڑے صحافی باتیں کرتے ہیں, دباؤ پڑتا ہے, یہ پڑھتے ہوں گے بھائی, ہم تو غریب سے صحافی تھے, ہمیں تو ایک دفعہ دباؤ پڑا, بڑے مزے کی بات ہے. ایک چھوٹا سا, ایک ہمارے اتنا ہائی پروفائل وہ آدمی نہیں تھا, ہی واز فرام گلگت بلتستان. اس کا انٹرویو کیا تو یہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں چلے نہیں, اور شکیل صاحب کو فون آیا کہ خدا کے واسطے یار وہ چیخو پکار کر رہے ہیں تو ڈی جی آئی ایس پی آر سے ملو. کوئی مذہبی شخصیت تھے وہ؟ نہیں, وہ ایک سیاسی شخصیت تھا. بعد میں وہ بعد میں ایم پی اے بن گیا. تو جواب دے, اصل میں جو صحافت میں اسٹوڈنٹ ہیں, پہلے تو بات ہے میں اسٹوڈنٹ جو صحافت کے ہیں, میں کہوں گا کچھ نوکریاں اور ڈھونڈیں, کچھ تعلیم اور حاصل کریں. صحافت کا کوئی فیوچر نہیں. یہ ہر آدمی کے ہاتھ میں ایک موبائل ہے, ہر آدمی صحافی ہے. اور ایسی اللہ معاف کرے جو پڑھنے کو, دیکھنے کو, سننے کو مل رہا ہے. یہ فرمائیے کہ بہت بلنٹ آپ کا پروگرام ہوتا تھا اور سوالات ہوتے تھے, مگر اس کے اندر یہ جو لوگوں کی خاص طور پہ ایسی نجی زندگی جس کی سیاست پر کوئی اثرات نہیں تھے, اس میں ہم نے دیکھا کہ آپ مداخلت نہیں کرتے تھے, جہاں تک مجھے جتنے بھی انٹرویوز میں نے کبھی نہیں ہے نا مجھے یاد پڑتے ہیں جتنے. اسی طرح سے تمام تر, میں اس کو پازیٹیو سمجھتا ہوں افتخار بھائی, تمام تر تلخی کے, تمام تر وہ جو دامن کو حریفانہ کھینچنے کے ساتھ ساتھ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی تھی جس میں بےہودگی یا گالم گلوچ کا, اس کو کیسے برقرار رکھتے ہیں؟ I'm a journalist. That's all.
میں تیاری کروں. اینڈ ریسرچ از یور پاور. اگر آپ کے پاس بندوق ہے سیالکوٹ کی بنی اور میرے پاس انگلینڈ کی بندوق ہے جو مہنگی ہے, کاسٹلی ہے, لیکن اگر آپ کے پاس کارتوس زیادہ ہیں اور میرے پاس کارتوس کم ہیں تو میرا شکار کم ہوگا آپ کے مقابلے میں. ویری انٹرسٹنگ. تو ریسرچ آپ کا کارتوس ہے صحافی کا. اگر وہ بددیانتی نہیں کرتا ریسرچ میں اور صحیح ریسرچ کرتا ہے تو اس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. نا میں نے وہ انٹرویو بھی کیا ہے جو پاکستان کی پہلی سازش کو کہا جاتا ہے. میں نے ظفر اللہ پوشنی کو ڈھونڈ کے اس کا بھی انٹرویو کیا. بیچارے ہی ڈائیڈ ان امریکہ. وہ پنش ہوا تھا اس فیصل والے فیصل والے کیس میں. تو یہ کام صحافی کا ہے, صرف صحافی کا یہ کام نہیں ہے جو کہ ایزی لے چیزوں. جی جی. اور جو اتنے ہارڈ کوشچنز ہوتے تھے سب سے زیادہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو سب سے زیادہ بہت یعنی کہ حوصلے کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ کس نے ہینڈل کیا؟ کیا نام تھا ان جنرل کا جنہوں نے MQ والوں کے ساتھ؟ جنرل نصیر اللہ بابر. مجھے تو لگتا تھا پیپر ہی آؤٹ ہو گیا جب ہی ہم نے انٹرویو کر لیا نا بینظیر بھٹو صاحبہ کا. تو مجھے کہنے کی کہ ذرا یہ کاغذ دکھاؤ نا, یہ سوال تم لاتے کہاں سے؟ تو میں نے کاغذ ان کے ہاتھ تھما دیے. اردو تو ان کی اتنی اچھی نہیں تھی, انگلش جتنے بھی اخبار. اچھا یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ تو میں نے کہا نہیں. وہ حیدرآباد کی ایکسپیرینس, یہ تو میں نے کہا نہیں تھا, یہ غلط کوٹ ہوا تھا, میں نے اس کی تردید بھی کی تھی. باقاعدہ مطلب انہوں نے مجھ سے سوال نامہ جاننا چاہا کہ سوال ریسرچ کو دیکھنا چاہا. ہاں ریسرچ کو, سوال نامہ تو تھا نا, ریسرچ بھی تو ہمارے پاس تھی نا. مطلب وہ کارتوس دیکھنا چاہے. ہاں میں نے دے دیے. وہ فوٹو ہے بڑے مزے کی, میں اور وہ میرے ایک کاغذ کو پڑھ رہی ہیں. اچھا بڑے مزے کی بات ہے, مطلب انہوں نے کہا کہ میرے مہمان ہیں, وہ ہے وہ. بابا کوئی مہمان شمان نہیں ہوا. پھر ہم مہمان تھے, عید کا دن تھا اور بہترین کھانا کھلایا گیا ہمیں, اور چاکلیٹوں کے ٹوکرے ان کیمرہ مینس کو دے دیے جنہوں نے خوف کے مارے کیمرے چھوڑ دیے تھے. اور یہ فرمائیے کہ محترمہ نے یہ بھی یا ان کی ٹیم نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ نکال دیں؟ Absolutely not. There was something from her husband with the administration, but administration کا complete ایک ٹچ کا مسئلہ تھا کہ اگر ایسا کسی انٹرنیشنل پروگرام میں ہوتا تو نہیں, اور لیول آف دی پارٹیسپینٹ جو تھی یا تھا اس کا ہوتا تو پھر کیا کرتے. تو یونانیمس ڈیسیژن ہوا کہ یہ جائے گا. وہ آپ کو یاد ہے وہ کرن تھاپر کا جو مودی صاحب والا تھا, وہ نہیں نکالا انہوں نے. چلا وہ کرن تھاپر کو آج تک بیچارے وہ اس کو فیس کرتے ہیں, الگ بات. کوئی بات نہیں, مگر یہ کہ وہ تاریخ کا حصہ ہے. سر یہ بھی کریڈٹ جاتا ہے نا یار, شکیل الرحمان کو جاتا ہے, اظہر کو جاتا ہے, عمران اسلم مرحوم کو جاتا ہے. کہ لوگوں میں غرض سے یار, ہاں کیا خیال ہے ان پہ دباؤ نہیں آیا ہوگا, ان کو فون نہیں کیے گئے ہوں گے, ان کو کہا نہیں گیا ہوگا. اور اس میں بھی میں نے کنسلٹیشن کی اپنے ہی ایک کولیگ سے جو ایڈیٹر تھے اپنا نیوز کے. یہ تو 30-40 سال کا جو دور رہا, اور اس میں بیک وقت مالکان کے لیے وہ کاروبار تھا اور ان میں سے کچھ نظریاتی بھی تھے, اور جو کارکن تھا ان میں سے بیشتر کارکن نظریاتی تھا. یہ بیلنس کیسے قائم رکھتے تھے؟ ابھی جو آپ نے گٹس کی بات کی, تو گٹس بھی تھے, لوگوں تک خبر بھی پہنچانی ہے, مگر ساتھ میں کاروبار بھی چلانا ہے. کلیئر کر دوں, جہاں تک میر شکیل الرحمان کا تعلق ہے, میں نے میر شکیل الرحمان سے بہت سیکھا ہے ایز اے ٹیچر. جو غیر سیاسی انٹرویوز میں نے کیے جنگ میگزین کے لیے, اس میں ساری کی ساری جو میری تربیت تھی وہ میر شکیل الرحمان نے کی. مثلاً ملک مرائے خالد کا انٹرویو میں نے کر کے لایا. اس نے کہا افتخار صاحب جب تک ملک صاحب کی تہمت والی تصویر آپ نہیں لائیں گے یہ نہیں جائے گا. ٹھیک, ان کا اتنا شوق ہوتا تھا. تو آپ کا یہ کہنا ہے جو آپ نے دیکھا کہ اس زمانے میں چاہے وہ نوائے وقت ہو, ڈان ہو, جنگ ہو, کاروبار تو تھے مالکان کے, مگر صحافت جو تھی وہ پرائرٹی تھی. او یس, میں ابھی تک کے سمجھتا ہوں. یعنی جب ہم بہت برے حالات ہوئے, ہمارا 3 مہینے کے لیے جب جیو بند ہو گیا اور ہم اپنے لڑکوں کو جیلوں سے ملنے جا رہے تھے, میرے ساتھ میر ابراہیم بھی ہوتا تھا, اور ہم تھانوں میں جاتے تھے لوگوں سے ملنے, تنخواہیں میں ملتی تھی, ہماری تنخواہیں نہیں بند ہوئی.
آفس کھلے رہتے تھے، وہ بھی تو ایک حقیقت ہے. خود شکیل الرحمان نے جیل نہیں کاٹی، یہ رہا نہیں جیل. ہاں ابھی آخری اس میں دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، اخبار نویس کوئی فریڈم فائٹر نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، وہ معاشرے کی عکاسی کرتا ہے. اب بدقسمتی سے اگر آپ کا معاشرہ یہاں پہ پہنچ گیا ہے کہ اب آپ کیا وی لاگ کیا ہوتے ہیں جی یہ کیا ایک اور بھی چیز ہے، اس سے بھی کم تر ہے. میں کیمرہ ایک آدمی کے ہاتھ ہوتا ہے، وہ خاص طور پہ کہتا ہے وسیع آپ نے یہ کہا وسیع آپ نے یہ رومال کہاں سے لیا، آپ جواب دیں، آپ ہمیں جواب دیں ہیں، آپ عوام کو جواب دیں ہیں، آپ عوام کے ٹیکسوں سے یہ رومال لے کے آئے ہیں، جواب دیں. کیا کریں گے وسیع، کیا کرے گا؟ ایک مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے قریب اور وسیع پھنسا ہوا ہے. مجھے بتاؤ جس عورت کا ریپ ہوا ہو اس کا انٹرویو کرنا، ایک ریپس کا انٹرویو کرنا، ایک قاتل کا انٹرویو کرنا، کیا ہم کر رہے ہیں یار؟ پھر کہتے ہو کہ مجھ جیسا بوڑھا جو ہے کچھ کھسک گیا. اور آپ دیکھیے کتنا لوگوں کی ڈگنیٹی کا خیال رکھتے تھے. اگر اس طرح کا حادثہ ہوتا تھا تو فے جیم مطلب بالکل دور دور تک پتہ نہیں لگتا تھا کہ کس کے ساتھ یہ وسیع فے جیم. اور یہ جو مسلکی معاملہ تھا جی جی لکھتے تھے دو مسلک، ہاں کبھی ایک مسلک کا نام نہیں لکھتے تھے. آگ تھوڑی لگانی ہے جی، نہیں لکھتے تھے. تو کدھر کی وہ صحافت میں نے خراب کی ہے؟ نو، میں نے جو کیا، جو لکھا، میں کالم بھی لکھتا رہا، جنگ میں چھپتے رہے. جی جو میں نے کیا، جو میں نے کہا، میں اس کے ایک ایک لفظ کا آج بھی دیندار ہوں. I have been in this profession for the last 34 years. صاف ظاہر ہے کہ کافی لوگوں کو میری حرکتوں سے دکھ پہنچا بھی ہوگا، لیکن یہ نہیں ہوا کسی نے تھریٹ کیا ہو. ایک واقعہ ہوا، میں بتایا نواز ناجی والا کے جو گلگت بلتستان، اس کا ریپیٹ ٹیلی کاسٹ نہیں چلنے دیا گیا، اور اس پہ ان کی کچھ ریزرویشن تھی، اینڈ آئی اسپوک ود دیم. یہ فرمائیے کہ شادی آپ کی محبت کی تھی؟ یس، اٹ واز ارینج میرج ود لو. نہیں، میرا سوال تھا محبت کی تھی، آپ نے یس سے شروع کیا پھر آپ نے ارینج میرج ڈال دی اس میں. محبت ہوتی ہے، ہمارے ارینج میرجز بھی محبت والی ہوتی نہیں ہے. تو بعد میں ہوئی نا. کہ کس نے کہا کہ آپ کو کوئی ڈنڈے سے شادی کرائی جاتی ہے؟ نہیں میں وہ تو آپ جیسا آدمی کر بھی نہیں سکتا. اور میری بیوی از مائی فرینڈ، مائی ایڈوائزر، میری پیاری ہے. وہ بہت سخت حالات میں میرے ساتھ وہ کھڑی ہوئی ہے. جب یہ تھریٹ آیا اور اس نے کہا کہ مجھے وہ سبق سکھائے گا میں جو یاد رکھوں گا. یہ جی بی والا یا یہ اپنا راشد قریشی والا. اچھا. تو میں نے اس کو فون کیا شانو کو، اسلام آباد آ جاؤ. میں مڑی چلا گیا. میں نے کہا شانو اگر یہ ہوتا ہے تو یہاں اعتزاز حسن کو وکیل کرنا ہے یا عابد حسن منٹو کو، اور کسی کو وکیل نہ کرنا اس کیس میں. اس نے کہا کوئی بات. ویری بریو لیڈی، پڑھی لکھی. شی از اے فرینڈ، آئی کین شیئر ایوری تھنگ ود ہر. سیاست، گھریلو معاملات، اور میں خوش قسمت ہوں وہ کرپٹ نہیں ہے ذہنی طور پہ. میرے دوست کہتے تھے اس کو کہ دیکھو ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس یہ ہے، اس کے پاس کیا ہے. میں نے بھی تو اتنے سارے کام کیا نا جتنے سال. بھائی جن لوگوں کو میں اپنی انگلیوں سے لے کے آیا، انگلیاں پکڑ کے لے کے آیا بطور انٹرن جنگ میں، آج میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا مال و دولت میں. اللہ تعالیٰ اور مال و دولت ان کا بڑھائے، اللہ تعالیٰ ان کے بھاگ اور اچھے کرے. وہ کیسے وہ ساتھ کو کاروبار کرتے تھے؟ پتہ نہیں. تو میں بہت خوش قسمت ہوں اس معاملے میں جو آپ کا یہ سوال ہے. کیونکہ دیکھیں بیوی آپ کی جو ہے اگر دوست نہیں ہے تو ایک چھت کے نیچے آپ 40-50 سال نہیں رہ سکتے. اور اگر وہ بے ایمان ہے تو وہ آپ کو کرپٹ کر دیتی ہے. کیونکہ اگر آپ اس کی خواہشات پر چلیں تو آپ پھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. میں خوش قسمت ہوں. یہ دباؤ آپ نہیں جھیل سکتے. میں خوش قسمت اور خود اللہ تعالیٰ کا بہت میرے پہ مہربانی ہے، ماں باپ کی بہت دعائیں ہیں کہ ہم ویری لکی. اور یہ جو لازم بات ہے انٹرویو والا رویہ تو نہیں ہو سکتا کسی بھی پیارے کے ساتھ، مگر اوور آل مزاج آپ کا یہی رہتا ہے. مزاج سخت ہے.
میرے تو پوتے بھی کہتے ہیں. بڑا ایک دن شکیل صاحب نے مجھے کہا کہ سر ہیو یو ایور بین ان دی آرمی؟ مجھے خرابی ہے I'm a perfectionist. اب تو خیر میں بوڑھا ہو گیا ہوں, کیا کروں میں اب, یہ میرا ایشو ہے. سو I'm very lucky. So it's a love, it's arranged, and she's a Jat. And you know the Jats are very بڑے ڈاڈے ہوتے ہیں. ڈاڈے ہوتے ہیں. اور اس کی تو فیملی کے 4-5 وزیر بھی ہیں. اور مسئلہ ہے. اور ان کا یہ آپ کے ساتھ سافٹ رہتا ہے یا یہ ہے کہ اگر آپ کا سر یہ لگتا ہے تو ان کا وقت وقت پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ایک بحث چل رہی ہے کہ میں 2 سال سے پاکستان سے باہر نہیں گیا. وہ چاہتے میں جاؤں, میں کہتا ہوں کہ پیسے نہیں ہیں. نوکری میں نے آخری بھی چھوڑ دی ہوئی ہے جو کر رہا تھا. 6 مہینے سے پھر میں بے روزگار ہوں. ایک دفعہ بے روزگار ہوں 2018 میں. اس میں مجھے جو افسوس ہے وہ مجھے اپنے بیٹے کا ہے, حسن کا. حسن نے ماسٹر کیا ہوا جرنلزم میں فرام لنڈن, انویسٹیگیٹ جرنلزم میں. ہی واز ورکنگ ود اس ان جیو. اس کو بھی چھوڑنا پڑا. تو ہم دونوں باپ بیٹا بے روزگار رہے 3 سال. 11 ایکڑ زمین ہم نے بیچی اور وہ 3 سال ہم نے گزارے. میں دیکھتا ہوں حسن کا شو اپنا, وہ لگے ہوتے ہیں تینوں, وہاں تینوں بڑے بہت مزے سے بڑے گپ مار رہے ہوتے ہیں, شرارتی. اور اچھا وہ بھی تو کافی جو آج کے دور کا جرنلزم ہے, آج کے جو نوجوانوں کی زبان ہے وہ استعمال کرتے ہیں, تو آپ کو ٹھیک لگتی ہو؟ دیکھیں کچھ باتوں میں ان سے اتفاق کرتا ہوں, کچھ میں نہیں. اچھا یہ فرمائیے کہ آپ کا پروفیشن کہہ لیں اسے, پیشن کہہ لیں اسے, مجھے تو چونکہ صحافت پروفیشن ایک عجیب سی بات ہی لگتی ہے, مگر بہرحال چلیے. دیکھو یار ایک بات یاد رکھنا, جی میرا جو ننہال ہے وہ پیسہ اخبار فیملی ہے. ٹھیک. انہوں نے پیسہ اخبار نکالا, انہوں نے ایسٹرن ٹائمز نکالا, انہوں نے خواتین کے رسالے نکالے. دے کیم فرام اے ولیج, گجرانوالہ کے ایک قریبی گاؤں سے وہ آئے, اور انہوں نے لاہور میں آ کے 1 پیسے کا اخبار بیچا. اور پیسہ اخبار بہت بڑی بلڈنگ آج بھی ہے. تو وہ ہے میرا ننہال. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ہر وقت خبر ہے نا, اور اب یہ جو سوشل میڈیا یا جسے فون کہہ لیجئے, اس کی وجہ سے اور زیادہ اس نے آپ کو بزی کر دیا. ادروائز یہ ہے کہ آپ اخبارات میں بالکل نہیں کر رہا. آپ نے دیکھا میں کوئی ویلاگ نہیں کرتا, میں کوئی پروگرام نہیں کرتا, کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے, مگر بہرحال ریسرچ کے لیے بہت وقت تو ارک ریزی کرنی پڑتی تھی. میں کل جب جانوں میں میرا آخری پروگرام تھے جو میں سما پہ کر رہا تھا, اور میں اس کے لیے بھی ہر پروگرام کے لیے جواب دے ہوں. اس میں نے شامی صاحب کا بھی کیا, میں نے اس کا حامد میر کا بھی کیا. میرے ایک دوست ہیں انہوں نے وعدہ کیا اور وہ آخری وقت پہ بیک آؤٹ کر گئے. میں نام نہیں لینا چاہوں گا, مناسب نہیں ہے. تو وہ انٹرویو بھی بڑے اچھے ہیں, اس میں بھی محنت کی گئی ہے. تو اس میں پھر آپ کیسے اپنی فیملی کو, بیگم صاحبہ کو وقت دے پاتے تھے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. بہت اس معاملات میں جس میں ملوث ہو گیا تھا الیکشنز میں, اور اس میں نے بہت کم ٹائم دیا. ہاں سال میں 1 دفعہ ہم باہر گئے ہیں, سال میں خواہ وہ ناردرن ایریا تھا, خواہ وہ پاکستان سے باہر تھا. وہ ان کا حق تھا, وہ ہمیں دیا. اب میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں اور ٹکٹ اتنے مہنگے ہو گئے ہیں کہ آپ کو ایک لنڈن کے ٹرپ کے لیے اگر آپ کی حلال کی کمائی ہے اور سپانسر کسی نے آپ کو ٹکٹ نہیں کیا ہوا تو آپ کو 30-40 لاکھ روپیہ تو پتہ ہی لگتا ٹکٹ کا. ٹھیک ہے, لوگ کرتے ہیں 365 دن میں 100 دن بھی لوگ کرتے ہیں. ہم کبھی بیگم صاحبہ نے اس کا گلہ کیا؟ کبھی نہیں. میں نے دیکھو, میں نے آپ کو بتایا کہ میرے لیے بہت یہ خوشی کا مقام ہے. دیکھو میرے ماں باپ کی آنیسٹی, ان کی تربیت, میرے ٹیچرز کی تربیت جو سینٹرل ماڈل اسکول سے میں نے لی, پھر میرے ماں باپ کو جمہوریت میں یقین رکھنا اور ان کی آنیسٹی, اور پھر میری فیملی میں میری بیوی کا ایسا ہونا, اس سے کنٹینیوٹی میں چیزیں آ رہی ہیں. افتخار بھائی, اینی ریگریٹ ان لائف؟ میں وہ نہیں کر سکا غریبوں کے لیے, مزدوروں کے لیے, کسانوں کے لیے, ایون اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں کر سکا. آج کہاں ہے اسٹوڈنٹس یونین؟ مجھے اس کا دکھ رہے گا. ایک
اور میں پاکستان کے اندر انوویشن جو لائی جا سکتی تھی نہیں لایا. میں نے ایک کام انوویشن کس شعبے میں؟ ہر شعبے میں نے ایک کام کیا. اچھا وائل آئی واز سرونگ ان ہارٹیکلچر اتھارٹی، مجھے فخر ہے کہ میں نے پورے لاہور شہر میں جو درخت لگائے ہیں، اب وہ درخت جو کٹ رہے ہیں مجھے اس کا افسوس ہے. ان کی جو تباہی ہو رہی ہے مجھے اس کا افسوس ہے. مجھے یہ ریگریٹ ہے، اور کوئی ریگریٹ مجھے ایسا نہیں ہے. خدا نے سب کچھ دیا، نام دیا، عزت دی، محنت کی، آپ جیسے دوست دیے. شام کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے میں شاعری سنتا ہوں، تو اور کیا عیاشی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے کوئی عیاشی؟ نہیں ہو سکتی. تو یہ بغیر پیسے دے تو یہی کچھ ہو سکتا ہے. اچھا یہ فرمائیے افتخار بھائی، گلٹ رہتا ہو کہ ہاں افتخار احمد یہ زندگی میں اس معاملے میں اس شخص کے ساتھ اس موقع پہ اس موڑ پہ غلط ہوا تھا، مجھ سے نہیں ہونا چاہیے؟ میرے چونکہ رویے میں تھوڑی سی تلخی ہے. ابھی آپ کے سامنے ایک فون آیا، میں اس کی میں کسی اور طریقے سے بھی ہینڈل کر سکتا تھا، لیکن میں نے اس کو بالکل رفلی بلنٹلی کیا. آپ نے اسٹریٹ اس سے جواب دے دیا نا. میرا جو یہ اسٹریٹ جواب دینے کی وجہ سے کچھ لوگوں کو، میرے اسٹریٹ جواب دینے کی بنا پہ کچھ لوگوں کو دکھ ہوا ہوگا، وہ رنجیدہ ہوئے ہوں گے. میں آپ کے پروگرام کے ذریعے ان لوگوں سے معذرت خواہ ہوں. کبھی کسی سے معذرت کی زندگی میں آپ نے؟ کوئی ایسی بات جو آپ کو لگی ہو کہ یار غلط ہو گئی؟ بعض اوقات کرتا ہوں، بعض اوقات کرتا ہوں. مشکل ہے، لوگوں کو یقین نہیں آئے گا اس پہ. نہیں، میں کرتا ہوں، مجھے احساس ہو جاتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں. یہ فرمائیے ہیپیسٹ مومنٹ. جب میں گندم کو کاشت کرتا ہوں اور گندم کا بیج پھوٹتا ہے اور اس کے اوپر جو شبنم کا قطرہ ہوتا ہے اور میں کھیت میں دیکھتا ہوں، تو وہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ ہوتا ہے. واہ. وہ میری ایک نظم ہے، پوری تو اس وقت نہیں سنا سکتا آپ کو، طویل ہے، اس کا ایک ٹکڑا آپ لطف لیں گے. عشق ہوا میں، عشق گھٹا میں، عشق کڑک کے ہر خوشے میں، ہیر کے گجرے میں جوڑے میں، عشق کلائی کے چوڑے میں، عشق گلوں میں، عشق سفر میں. میرا عشق ہے یہی. پرندے، خوبصورتی، آبشار، پہاڑ، کوئل کی آواز، یہ چیزیں. میں کہہ رہا ہوں جب آپ بیج بوتے ہیں نا گندم کا، چوتھے دن اس پراؤڈ کرتا ہے. جی سبحان اللہ. صبح کے وقت جب سورج نکل رہا ہوتا ہے، آپ بیٹھ جائیں اور پھر دیکھیں شبنم کے جو قطرے لائنوں میں کاشت کی گندم میں پڑتے ہیں. یو کانٹ، وہ اس سے زیادہ اچھی انجوائمنٹ کوئی نہیں ہوتی. ایسے بے شک. میں نے پورے ناردن ایریا میں آوارہ گردی کی، جس طرح ہمارا ایک دوست منصور آوارہ گرد ہے نا، منصور علی خان صاحب، اس طرح کا میں آوارہ گرد ہوں. میرا شوق یہ ہے. اور اگر میں یہ صافی وافی نہ ہوتا نا تو میں ایک کاشتکار ہوتا. افتخار احمد صاحب کی زندگی کا سب سے غمگین لمحہ؟ میرے والد، والدہ اور میری بہن کی ڈیتھ، اور اس نوجوان کی ڈیتھ جو میرے ساتھ بیڈن روڈ پہ بھاگ رہا تھا ایوب خان کے دور میں. نعیم اس کا نام تھا، پچھڑے کا رہنے والا تھا. فائر ہوا، اس کے پشت پہ گولی لگی، وہ گر گیا. وہ لمحہ میں کبھی نہیں بھلا سکتا. اس کو بڑی مشکل سے میں اگلے چوک تک لے جا سکتا. آپ کو یاد پڑتا ہے اس نعیم سے جو جمہوریت کے لیے لڑ رہا تھا، اس نے کیا آپ سے کہا؟ میرا محلے دار تھا. آخری بات کچھ نہیں. ہم دونوں بھاگ رہے تھے. یہ ہم نے یادگار بنائی تھی وہاں پہ بیڈن روڈ پہ. اس کی بعد میں لوگوں کی سماج ہی بدل گیا تو کہاں یادگار ہیں. تو کچھ نہیں، مال سے ہم اس زمانے میں ٹرک کا چھجا ہوتا ہے نا، کہ گن مین پولیس وہاں بیٹھے ہوتے تھے فائر کرنے کے لیے، اور 303 ہوتی تھی. تو ہم جب یہ چیز کرتے آ رہے تھے تو ہم ادھر کو بھاگے. تو ہم دونوں بھاگ رہے ہیں. میں نے محسوس کیا کہ دھس گرا ہے، اینڈ آئی سا کہ بلڈی ہٹ ہو گیا. میں کبھی بھی، کیونکہ اس کے ساتھ میری بہت انڈرسٹینڈنگ تھی. پچھلے میں تھا، ہمیں اکٹھے نکلتے تھے جلوسوں کے لیے. اس کے بعد سائیکل تھی، وہ مجھے سائیکل پہ بٹھا کے انجینئرنگ یونیورسٹی تک سفر کروایا کرتا تھا. تو وہ مجھے دکھ ہے، بیکاز
آپ فیل نہیں کر سکتے کیا اس لمحے آپ پر کیا بیتی ہو. I can understand. اللہ اکبر. اس ملک کے لیے، عوام کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں لوگوں نے، بہت خوابوں کے لیے. آج بھی دے رہے ہیں. وی آر ٹاکنگ، ہمارے بارڈرز کے اوپر نوجوان دے رہے ہیں، ان کے افسر دے رہے ہیں. یس. دے رہے ہیں نہیں دے رہے؟ ان کی ڈیڈ باڈیز جا رہی ہیں، ان کے گھروں میں نہیں جا رہی، دے رہے ہیں. ایک مسلسل عمل جاری ہے. ہم اس عمل سے انکار تو نہیں کر سکتے. جو لوگ کرتے ہیں مجھے ان پہ، ان کی عقل پہ ماتم کرنے کو جی کرتے ہیں. کوئی ریاست فوج کے بغیر نہیں چل سکتی. اگر چلتی ہیں تو ریاستیں پتہ ہے جو جن ریاستوں کی ہم بات کرتے ہیں نا، سوشل جو سہولتیں دیتی ہیں، کیا ان ریاستوں میں آرمی نہیں ہے؟ کیا یہ امریکہ نام بہادر صاحب کے پاس آرمی نہیں ہے؟ اب سوال ہے کہ دا رول آف دی آرمی پہ ڈبیٹ اس سم تھنگ وچ کین بی آلویز. اس میں کمزوری سیاسی جماعتوں کی ہے کہ کاش سیاسی جماعتیں میری بات مان کے 8,000 یونین کونسل میں اپنی اپنی تنظیم سازی کر لیں. اگر 3 بڑی پولیٹیکل پارٹیاں 8,000 یونین کونسلوں میں تنظیم سازی کریں اور ہر پارٹی کا 100 ورکر بھی ہو تو آپ اندازہ لگائیں کتنے لاکھ لوگ ہوں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ تم اس کے ممبر بنو. ہم باتیں بڑی کرتے ہیں، ہم سیاسی پارٹیوں کی رکنیت نہیں لیتے. دنیا میں جمہوریت کے اندر لوگ سیاسی پارٹیوں کی رکنیت لے کے ان کے نظریات کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، سیاسی عمل کا حصہ بنتے ہیں. اور ہم یہاں پہ سیاسی عمل کا حصہ نہیں بنتے. ہم کسی اور عمل کا حصہ بننے کو تیار ہیں. تم میری پگڑی چھاڑ رہے ہو، میں تمہاری پگڑی چھاڑ رہا ہوں. ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں کہ غربت کو کیسے ختم کرنا ہے، اچھی تعلیم کو کیسے لے کے آنا ہے، اچھی زندگی کیسے گزارنی ہے. ہمارے پاس اچھے پلے گراؤنڈ نہیں ہے. کیا باتیں کرتے ہیں ہم. افتخار بھائی، سب سے بٹر مومنٹ زندگی کا، آپ کی سب سے تلخ ترین یاد؟ I don't think کوئی ایسا نہیں. بہت آئے اور بہت گئے، ایک تو نہیں ہے نا. 72 ایئرس میں بہت ایسے لمحے جو کوئی اس وقت جو فوری طور پہ یاد آ رہا ہے، آپ شیئر کرنا چاہیں؟ میں نے سبی کی جیل بھی کاٹی ہے، میں نے لاہور کا قلعہ بھی کاٹا ہے. تو میں وہ بھی ہوں جس کے بارے میں نوائے وقت کے بیک پیج پہ لکھا گیا کہ اس کو گرفتار کر لیا گیا لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے. یہ لوگ مسنگ پرسن کی بہت بات کرتے ہیں، میں مسنگ پرسن کی بات کر رہا ہوں بہت اس زمانے کی. ہر دور میں یہ تو رہا ہے نا جی معاملہ. بہت بٹر لمحات بھی ہیں. وہاں بھی تھا کہ جو آپ کو انٹروگیٹ کرنے والے آفیسر تھے وہ کون تھے. وہاں پہ اچھے لوگ بھی تھے. وہاں پہ جو میرا گن مین تھا باہر میری بیرک کے بعد، اس نے مجھے کہا کہ یار تو نماز پڑھ لیا کرو. اس نے مجھے پھر سکھایا. میں نے اس کے بارے میں پوچھا، اس نے کہا کہ میں پرزنر وار رہا ہوں. اچھا. جو بیٹر لمحے کی بات کرتے تو ایک بیٹر لمحہ مجھے یاد آتا ہے کہ جب مسعود مفتی نے میرے خلاف ڈی سی لاہور نے گواہی دی ماشاء اللہ کورٹ میں آ کے، مجھے وہ دکھ ہوا کہ ڈپٹی کمشنر لاہور کو یہ رول پلے نہیں کرنا چاہیے تھا. بڑے مزے کی بات ہے، بعد میں وہ خود بھی پرزنر وار رہا بنگلہ دیش میں، اور میری اس کی ملاقات ہوئی وین ہی واز اے کمشنر راولپنڈی. تو میں نے اسے پوچھا جیل کیسی ہوتی ہے، تو کہتا آپ مجھے طنز مار رہے ہیں. میں نے کہا میں طنز نہیں مار رہا، میں ویسے پوچھ رہا ہوں. بہت قربانی ہیں لوگوں کی یار. میں نے جیسے کہا میں تو ان میں سے ایک ہوں. بہت ان سنگ ہیروز ہیں. ابھی آپ نعیم صاحب کا ذکر کرتے تو حسن ناصر مجھے یاد آیا. جیل میں کتنے اچھے خاندان کا تھا، نفیس خاندان کا، نواب خاندان کا. ان کی والدہ جب آئی ہیں تو وہ ان کی لاش کا انہیں وہ نہیں تھا. ان کی ٹانگ پہ ایک زخم تھا کسی جگہ پہ، میرا حافظہ اگر ٹھیک کام کر رہا ہے. تو آئیں تو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ زخم نہیں ہے اس کی ٹانگ پہ. اور میرے خیال میں ان کو میت بھی اپنے بچے کی نہیں مل سکی. یہ فرمائیے کہ جو لوگ اب اس دنیا میں نہیں ہیں اور آپ کے ان سے ذاتی مراسم تھے یا نہیں تھے، وہ اس ملک میں تھے کہ کہیں بھی تھے دنیا میں،
ان میں سب سے پہلے کسے ملنا چاہیں گے آپ؟ ویری ڈیفیکلٹ کویشچن، اگین ویری ڈیفیکلٹ. میں ظفر اللہ جمالی کا نام لوں، میں تاج جمالی کا نام لوں، میں غلام حیدر کا نام لوں، میاں اظہر کا نام لوں، غلام مصطفیٰ جتوئی کا نام لوں، ممتاز بھٹو کا نام اچھا، لوں. آپ کو پتہ ہے ان میں سے بیشتر لوگوں میں نسبتاً سادگی کامن تھی. غلام حیدر میں وہی کہہ رہا ہوں. میرے گھر آ کے بیٹھ جاتے تھے، یہ واز چیف منسٹر، بیٹھ جاتے تھے، گپے گھنٹوں گپے چلتے. ملک مراج خالد صاحب کا بھی یہی تھا. ملک صاحب سے میری اتنی فرینکنیس نہیں تھی. لیکن میں نے کہا سادگی اور ملک صاحب نے مجھے ایک دفعہ جھاڑا تھا. لاہور میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا، اس کا الزام میرے پہ دیا جماعت اسلامی نے، اور لوگ مجھے ختم کرنے کی اسکیم بنا چکے تھے. ملک مراج خالد صاحب لکشمی مینشن میں رہتے تھے. ہی کیم ڈاؤن ٹو پارٹی ہاؤس، ہی ٹولڈ می گیٹ لاس، یہاں سے دفع ہو جاؤ. اور حسن لطیف صاحب ہوتے تھے ایک میوزک ڈائریکٹر، جی ان کے پاس موٹر سائیکل ہوتی تھی. انہوں نے کہا میرے ساتھ بیٹھو، میں تم یہاں سے نکلو، بیکاز دے مائٹ ایلیمینیٹ یو. زندگی سب سے زیادہ کس روپ میں ملی آپ کو؟ اسٹرگل اوور آل تھرو آؤٹ. تو زندگی کا ایک ہی چہرہ آپ کو ملا، اسٹرگل. اس میں طمانینت اور آسودگی زیادہ آپ کو فیل نہیں ہوتی؟ دیکھو، طمانینت اور آسودگی اس اسٹرگل میں ہی مل جاتی ہے. ہاں، بڑی اہم بات کیا ہے. فیض تھی راہ سر بسر منزل، ہم جہاں پہنچے کامیاب آئے. بہت بہت شکریہ افتخار احمد صاحب، آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف لائے. تھینک یو سو مچ. جو لوگ سنتے ہیں ہمیں، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اے رب ان کے قلبوں کو وسیع کر، بے شک. اے رب ان کو اس رستے پہ چلنے کی توفیق عطا کر جس میں ان کی بھی بہتری ہے، ملک کی بھی بہتری ہے، ان کے خاندان کی بھی بہتری ہے، ان کے قریب میں رہنے والوں کی بہتری ہے. بہت بہت شکریہ افتخار صاحب، آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف لائے. اور ابھی جو گفتگو ہو رہی تھی اس سے مجھے ایک شعر یاد آ گیا، میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. شاعر کو شعر یاد آئے گا، اور کیا ہے، پر تانوں مزہ آئے گا. پلیز. سب کا محبوب مشغلہ ہے یہاں، سب کا محبوب مشغلہ ہے یہاں، آئیے پگڑیاں اچھالتے. بہت افسوسناک مشغلہ ہے. میری دعا ہے کہ ہم بہت جلد اس مشغلے سے باہر نکلیں. آمین آمین. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. یہ تھا آج کا زبردست. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.